السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکر مفر مقبل مدبر معا کجلمود صخر حطه السیل من علی. مکر مفر یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں. اور دونوں مبالغے کے صیغے مقبل مدبر. تو مکر کے معنی تکرار کے ساتھ تیزی کے ساتھ دوڑنا مراد ہے. بار بار حملہ کرنے والوں کو مکر کہا جاتا ہے. مفر یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے یہاں پر تیزی کے ساتھ بہت زیادہ بھاگنے والا. مکر بار بار حملہ کرنے والا اور مفر بہت زیادہ بھاگنے والا. مقبل آگے دوڑنے والا، مدبر پیچھے ہٹنے والا. تو مقبل اور مدبر ان دونوں میں طباق ایجاب ہے، کیونکہ مقبل پیچھے کو جانا، مقبل آگے کو جانا، مدبر پیچھے کو جانا، دونوں میں طباق ایجاب. جلمود کی جمع آتی ہے جلامید. جلمود کی جمع جلامید. یہاں پر جلمود کی جمع ہے جلامید، اور جلامید کے معنی آتے ہیں چٹان. اور صخر کی جمع صخور، اور اس کا معنی ہے پتھر. حطا یحطو کے معنی آتے ہیں گرانا. اسقطا یسقطو کے معنی میں ہے. اور جلمود میں یعنی صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہے. صفت یہ اضافت منی آیا پر. سیل کی جمع آتی ہے سیول، جس کا معنی آتا ہے سیلاب. اور ال جو ہے، یہ ال کا معنی جو ہے اوپر کے آتے ہیں. تو اس میں طباق ایجاب ہے اور تشبیہ مرسل مجمل ہے. تو معنی یہ ہوگا مکرن مفرن مقبل مدبرن معن کجلمودی صخر حطه السیل من علی. تو مکرن مفرن، اور یہ بدل ہے ما قبل جو شعر ہے اسی سے بدل ہے، یعنی کئی دل عوابد جو پیچھے جو گزر شعر میں اسی سے بدل ہے. تو معنی یہ ہوگا مکرن مفرن، وہ ایسا نسلی گھوڑا ہے جو مکرن بار بار حملہ کرنے والا، مفرن برق رفتاری سے بھاگنے والا، مقبلن پیچھے جانے والا، مدبرن آگے جانے والا، مقبل آگے جانے والا، مدبرن پیچھے جانے والا، معن ایک ساتھ. کا جلمودی صخرن چٹان کے پتھر کی طرح، حطہ السیل من علی جس چٹان کی پتھر کو گرایا ہو سیلاب نے اوپر سے.
تو اس شعر کا مفہوم یہ کہ اس شعر میں امرؤ القیس نے اپنے گھوڑے کو برق رفتاری میں بار بار حملہ کرنے میں اور آگے پیچھے ہٹ کر ایک ساتھ حملہ کرنے بار بار حملہ کرنے میں تشبیہ دی ہے اس چٹان کے پتھر سے. جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے ذریعے سے جو پتھر اوپر سے گرتا ہے تو اس کے گرنے کی جو تیزی ہوتی ہے اس تیزی سے تشبیہ دی ہے اپنے گھوڑے کی برق رفتاری کو. تو یہ صفات یہ متضادہ گویا اس کے اندر ہے. صفات متضادہ اس کے اندر گویا یہ سب پائی جاتی ہیں. تو ترجمہ دیکھیں، مکرن مفرن مقبرن مدبرن معن، ایک ساتھ آگے پیچھے ہٹ کر برق رفتاری سے بہت زیادہ حملہ کرنے والا، اوپر سے سیلاب کے چٹان کے پتھر کو گرانے کی طرح، سیلاب کے اوپر سے چٹان کے پتھر کو گرانے کی طرح. کمیتن یذل اللبدا عن حال متنہ کما ذلت الصفاء بالمتنزل. اس میں بھی دیکھیں تشبیہ مرسل مجمل ہے، اور اس شعر کا جو مفہوم ہے، شعر کا مفہوم یہ ہے کہ گھوڑے کی جو پشت ہے وہ نہایت ہی موٹی پشت ہے، اور گھوڑے کی موٹی پشت کا ہونا اس بات پر دلالت کرتا کہ گھوڑا جو ہے نہایت ہی تندرست اور توانا صحت مند ہے. تو یہاں پر کمیت، یہ اکمت کمیت، یہ اکمت کی تصغیر ہے. اس کا معنی آتا وہ گھوڑا کہ جس کا جو سیاہ اور سرخ رنگ ہوتا، سرخ سیاہ مائل. اذل یذلو پھسلانا، اور لبد کے معنی آتے ہیں نمدہ، یعنی وہ اونی کپڑا جو گھوڑے کی زین کے نیچے جو رکھا جاتا ہے. حال مانے درمیان اور متن مانے پشت، اس کی جمع آتی ہے امتان، استعارہ اصلیہ ہے اس میں. صفا مانے چکنے پتھر کو بولتے ہیں. ذلہ یذلو دونوں میں جناس اشتقاق ہے، اور اس میں اجازت حسبی ہے، اس لیے کہ متنزل مانے برسنا، اور اس سے پہلے مطر محذوف ہے، یعنی بالمطر المتنزل، اس کا معنی یہ ہوگا. تو کمیتن یذل اللبدا عن حال متنہ کما ذلت الصفاء بالمتنزل، وہ ایسا سرخ سیاہ مائل گھوڑا ہے جو اونی کپڑے کو اپنے پشت کے درمیان سے گرا دیتا ہے چکنے پتھر کے اترنے والی بارش سے گرنے کی طرح. کما ذلت یعنی چکنے پتھر کے پھسلنے کی طرح برسنے والی بارش سے. چکنے پتھر کے گرنے کی طرح، پھسلنے کی طرح برسنے والی بارش سے. تو یہاں پر گویا کہ گھوڑے کی پشت سے اتنی چکنی اور موٹی پشت ہے کہ اس کے اوپر سے اونی کپڑا جو ہے اس طریقے سے پھسل جاتا ہے جیسے کہ چکنا پتھر بارش کے ذریعے سے پھسل جاتا ہے نیچے کو، رکتا نہیں ہے چکنا پتھر پہاڑ پر. اسی طریقے سے اس کی پشت پر جو ہے وہ نہیں رکتا ہے اونی کپڑا. وہ اس میں تشبیہ مرکب بالمرکب ہے، یعنی پتھر چٹان کو جو تشبیہ دیے وہ گھوڑے کی پشت سے تشبیہ دیے اور اس میں جو ہے اور پتھر کو تشبیہ دیے اس سے نمدہ سے، تشبیہ مرکب بالمرکب. الذبلی جیاش کأن اہتزامہ اذا جاش فی حمیہ غلی مرجلی. تو یہاں پہ علا جو ہے مع کے معنی میں ہے. علا مع کے معنی میں، اور ذبل کے معنی آتے ہیں دبلا پن، اور
جیاش تو بات چل رہی تھی الزبلی. الزبلی جیاشن کان اہتزامہ اذا جاش فی حمی غلی مرجلی. الا جو ہے یہاں پر مع کے معنی میں ہے اور ہوا مقدر ہے اس میں، یعنی ایجاز حذف ہے اس میں، اور اس میں بھی تشبیہ مرسل مجمل ہے، اس نے کأنہ اس میں ادات تشبیہ موجود ہے. زبل کی جمع زبول، جس کے معنی آتے ہیں دبلا ہونا. زبل یزبل زبل دبلا ہونا. تو زبل جو مصدر ہے، مصدر بول کر زابل مراد لیا مجاز مرسل کے طور پر. زابل مجاز مرسل کے طور پر زابل دبلا. جیاش یہ مبالغہ کا صیغہ جوشیلا تیز تند. اہتزمہ یا ہستزم بولتے ہیں آواز رفتار کو، گھوڑے کی جو رفتار کی آواز ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں. جاش جسو جوش مارنا. حمیو کے معنی آتے ہیں گرمی رفتار، رفتار کی جو گرمی ہوتی ہے. غلا یغلی، غلی معنی ابلنا. میجل معنی ہانڈی، پیتل کی ہانڈی کو بولتے ہیں. مراجل جس کی جمع ہے. تو اب دیکھیں الزبلی جیاشن کأن اہتزامہ اذا جاش فیہ حمیہ غلی مرجلی. ہو مقدر ہے اس میں. دبلا ہونے کے باوجود نہایت ہی جوشیلا ہے. وہ گھوڑا دبلا ہونے کے باوجود نہایت ہی جوشیلا ہے. گویا کہ اس کی آواز رفتار کأن اہتزامہ گویا کأن اہتزامہ کی خبر جو غلی مرجل ہے، گویا کہ اس کی آواز رفتار ہانڈی میں پانی کے ابلنے کی طرح ہے. اذا اندہ کے معنی میں اذا جاش فی حمیہ، گرمی رفتار کے اس میں جوش مارنے کے وقت. گرمی رفتار کے اس میں جوش مارنے کے وقت. اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ گھوڑا جو برق رفتاری سے دوڑتا، تیزی سے دوڑتا ہے، تو اس کے تیزی کے ساتھ دوڑنے کو شعر میں تشبیہ دی ہے. تیزی کے ساتھ جو دوڑتا ہے اور اس دوڑنے میں جو آواز آتی ہے، اس آواز کو اس شعر میں تشبیہ دی ہے. ہانڈی میں جو پانی ابلتا ہے، ابلتے وقت جو اس پانی سے جو آواز آتی ہے، اس آواز سے تشبیہ دی ہے. گھوڑے کی برق رفتاری کے وقت چلنے کی جو آواز آتی ہے، اس آواز کو تشبیہ دی ہے ہانڈی میں پانی کے ابلنے کی آواز سے. جیاش جاش دونوں میں جنا سے اشتقاق ہے. مسح اذا مصاحبات ارلونا اثرن الغبار بالقدید المرکلی. مسحن یہ بھی بدل ہے اسی سے. برق رفتار یہ مسحن بھی پڑھ سکتے ہیں وہ مقدر مان کر کے. مسحن یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. صابحات اس میں اجاز حذف یعنی ناقات. ناقات یہاں پر محذوف ہے. برق تیزی سے دوڑنے والی اٹھنیاں مراد ہے. ونا کے معنی آتے ہیں کمزوری، اور یہ الونا متعلق ہے صابحات سے. صابحات سے متعلق ہے. اثر میں غبار اڑانا. قدید کی جمع قدائد، جس کے معنی آتے ہیں سخت زمین. مرکل معنی روندی ہوئی. اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اس شعر میں بتلانا یہ چاہتا ہے امرؤ القیس کہ جس گھوڑے پر میں سوار ہوں، یہ گھوڑا اتنا تیز ہے کہ اس طریقے سے دوڑتا ہے یہ گھوڑا کہ یہ تھکتا ہی نہیں ہے. مسلسل و پیہم یہ گھوڑا چلتا ہی رہتا ہے. اس وقت بھی چلتا رہتا جب برق رفتار اٹھنیاں جو ہے مسلسل و پیم چلنے کی وجہ سے سخت زمین روندی زمین میں جو غبار اڑاتی ہیں تھکن کی وجہ سے. اٹھنیاں جو چلتے چلتے تھک جاتی ہیں تو سخت زمین میں غبار اڑانے لگتی ہیں.
لیکن میرا گھوڑا ایسا نہیں، ایسی حالت میں برق رفتاری سے چل رہا، گویا اپنے گھوڑے کو فوقیت دے رہا ہے اٹھنیوں پر جو برق رفتاری سے چلتی ہے. ان کا حال یہ ہے کہ جب تھک جاتی ہے تو غبار اڑانے لگتی، لیکن میرا گھوڑا وہ جو مسلسل و پہن تسلسل کے ساتھ دوڑتا رہتا ہے. مسعین ایسا برق رفتار ہے، مسعین وہ گھوڑا برق رفتار ہے. کب؟ اذا مسابحات البنا، اللہ جو اس کے سبب کے معنی میں ہے، یعنی برق رفتار اٹھنیوں کے تھکاوٹ البنا، تھکاوٹ کی وجہ سے، اثرن الغبارہ بالقدید المرکری، روندی ہوئی سخت زمین میں غبار اڑانے کے وقت، روندی ہوئی بالقدید المرکری، روندی ہوئی سخت زمین میں غبار اڑانے کے وقت تھکاوٹ کی وجہ سے برق رفتار اٹھنیوں کے تھکاوٹ کی وجہ سے سخت زمین، روندی ہوئی سخت زمین میں غبار اڑانے کے وقت بھی وہ مساحین برق رفتار ہے، تسلسل کے ساتھ دوڑنے والا ہے. یذل الغلام الخف عن صحواته ویلوی باثواب الانیف المثقل. یہاں پہ خف اور مثقل دونوں میں طباق ایجاب ہے. خف مانے ہلکا اور مثقل مانے بھاری. تو اس میں جو ہے اصل میں ایجاز حذف ہے اور طباق ایجاب ہے. ایجاز حذف کس کو؟ مثقل مانے بھاری بھرکم آدمی، تجربے کار، انیف مانے سخت، اور رجل یا محذوف ہے نہیں، باثواب الرجل الانیف المثقل، تجربے کار سخت بھاری بھرکم آدمی. اور الغلام الخفیف ہلکا آدمی، یہ کنایا ہے نہ تجربے کار آدمی سے کنایا ہے، بچے سے کنایا ہے. اور انیف المثقل یہ کنایا بھاری بھرکم آدمی سے. الوا یلوی کے معنی پھینکنا. اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ وہ گھوڑا اتنی برق رفتاری سے، اتنی تیزی سے دوڑنے والا ہے کہ وہ بچہ جس کو گھوڑے پر سوار ہونے کا تجربہ نہ ہو، جو نہ تجربے کار ہو، غیر تجربے کار اگر بچہ ہو، وہ اس گھوڑے پر اگر سوار ہو جائے، غیر تجربے کار آدمی اگر سوار اس پر ہو جائے تو اس کو فوراً گرا دیتا ہے. یہاں تک کہ تجربے کار بھی اگر ہو، بھاری بھرکم ہو، تجربے کار ہو، وہ زیادہ شاہ سوار ہو، تجربے کار ہو، تو گویا اس کو بھی سوار ہو کر سنبھلنے کی تاب لانے نہیں دیتا ہے، اتنی دیر میں جو ہے اس کو گرا دیتا ہے. یعنی اس کو کپڑے سنبھالنے کی جو ہے تاب نہیں لانے دیتا اور دوڑنے لگتا، گویا وہ بھی گر جاتا ہے. یذل الغلام الخفف الصحوات، صحابت میں پشت پیٹھ، یعنی وہ نہ تجربے کار بچے کو اتنی برق رفتاری کے ساتھ دوڑنے والا ہے وہ گھوڑا کہ یذل الغلام الخفہ، نہ تجربے کار بچے کو اپنی پشت کے اوپر سے گرا دیتا ہے، ویلوی اور پھینک دیتا ہے تجربے کار سخت مزاج بھاری بھرکم آدمی کے کپڑوں کو. یلوی الویل میں پھینک دینا، بھاری بھرکم سخت تجربے کار آدمی کے کپڑوں کو بھی پھینک دیتا ہے. وَدَرِيرٍ كَخُضْرُوفِ الْوَلِيدِ أَمَرَّهُ تَتَابُعُ كَفَّيْ بِخَيْطٍ مُبَسَّلٍ. دریر کی جمع آتی ہے درائر، اس کے معنی میں سریع ہے، برق رفتار، اور یہ بھی بدل ہے اسی سے. خضروف کی جمع خضاریف، جس کا معنی آتا ہے پھرکی. ولید بچہ، امرہ یمرو گھمانا. تتابع یہ فاعل امرہ کا، اور امرہ تتابع یہ حال ہے ولید سے، اور ماضی جب حال ہوتا ہے تو قد داخل ہوتا ہے، تو قد یہاں پر مقدر ہے، قد امرہ ہے اصل میں.
بخیط مانے تاغا جس کی جمع خیوط، مفصل مانے جڑا ہوا، ملا ہوا. تو یہاں پر اب دیکھیں اس میں گھوڑے کی برق رفتاری کو بچے کی پھرکی سے تشبیہ دی ہے. کون سی پھرکی؟ جو روپیے کے برابر ہوتی ہے، شکر کی بنی ہوئی، اور اس میں جو ہے 4 چھید ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے تاگا بندھا ہوا ہوتا ہے. تو دونوں ایک طرف اس کا تاگا پکڑا جاتا ہے اور دونوں ہاتھوں میں اس کے تاگے پکڑے جاتے ہیں، بیچ میں پھرکی ہوتی ہے. تو اس کو جب گھمایا جاتا ہے، بچے گھماتے ہیں تو بہت تیزی سے گھومتی ہے وہ، یعنی وہ پھرکی جس میں وہ شکر کی بنی ہوئی ہوتی ہے، سفید کلر کے روپے کے برابر، بچے اس میں تاگا باندھ کر بہت تیزی سے گھماتے ہیں. تو پھرکی کی جو برق رفتار ہوتی ہے بچے کے ہاتھوں کے تسلسل کے گھمانے سے، اس پھرکی کی برق رفتاری سے گھوڑے کی برق رفتاری کو تشبیہ دی ہے اس میں. وَدَرِيرٍ كَخُذْرُوفِ الْوَلِيدِ أَمَرَّهُ تَتَابُعُ كَفَّيْهِ بِخَيْطٍ مُفَصَّلٍ. دَرِيرٍ ایسا برق رفتار گھوڑا، كَخُذْرُوفِ الْوَلِيدِ بچے کی پھرکی کی طرح، نہایت برق رفتار گھوڑا. أَمَرَّهُ تَتَابُعُ كَفَّيْهِ، کون سا؟ أَمَرَّهُ تَتَابُعُ كَفَّيْهِ، جس پھرکی کو بچے کے دونوں ہاتھوں کا تسلسل گھماتا ہے، بخیط موصلی جوڑے ہوئے تاگے کے ساتھ. لہو ایطلا ذبی وساقا نعامت و ارخاء سرحان و تقریب تطفلی. اب اس میں دیکھیں تو اس میں تشبیہ بلیغ ہے، تشبیہ بلیغ بھی ہے اور طباق ایجاب ہے. چونکہ گھوڑے کی جو کوکھ ہے، اس کوکھ کو تشبیہ دی ہے ہرنی کی کوکھ سے. ساقا مانے پنڈلی، نعامت مانے شتر مرغ. تو گھوڑے کی دونوں پنڈلیوں کو تشبیہ دی ہے اس شعر میں شتر مرغ کی پنڈلیوں سے. ارخی باب افعال سے اس کا معنی تھا برق رفتاری سے دوڑنا. سرحان کے معنی آتے ہیں بھیڑیا. تو بھیڑیے کی برق رفتاری کو تشبیہ دی ہے گھوڑے کی برق رفتاری سے. قرب یقرب سست رفتاری سے چلنا، تطفل بولتے ہرنی کے بچے کو. تو اس میں دیکھیں ارخا برق رفتاری سے دوڑنا، تقریب سستی سے دوڑنا. تو دونوں میں طباق ایجاب ہے. یہ ہے محاسن بلاغت، اور اس میں تشبیہ بلیغ ہے. اب دیکھیں لہو ایطلا ذبی مساقا نعامت و ارخاء سرحانہ و تقریب تطفلی. یعنی اس گھوڑے کی کوکھیں دونوں ہرنی کے کوکھوں کی طرح ہیں. وساقا نعامت، اور اس گھوڑے کی وساقا نعامت، اور اس گھوڑے کی پنڈلی شتر مرغ کی پنڈلی کی طرح ہے. اور اس گھوڑے کی برق رفتاری بھیڑیے کی برق رفتاری کی طرح، اور سست رفتاری ہرنی کے بچے کی طرح. طباق ایجاب دور میں، ارخا میں اور تقریب میں. ذلیع اذا استدبرته سد فرجه بضاف فویق الارض لیس بعذلی. ذلی کے معنی بھی برق، وہی ذلی کے معنی پسلیوں والا. ذلی کی جمع ذلا، پسلی. یہاں پر پسلی والا نہیں، مضبوط پسلی والا گھوڑا. استدبر پیچھے سے دیکھنا، سدو بند کرنا، فرجاؤ پیچھے کا حصہ، کشادگی شرم کا. ضعف یہاں پہ اجاد حذف ذنبن جو ہے پوشیدہ ہے. یہاں پر ذنب جو ہے یہاں پر پوشیدہ ہے، یعنی پشت، وہ دم. فویق یہ تسغیر فوقی. اور اعزل جو ہے، اعزل کے معنی آتے ہیں عیب دار. اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ وہ گھوڑا جس کی جو ہے دم جو ہے نہایت ہی پچھلا حصہ جو ہے کشادہ ہو اور دم بھی جو ہے لمبی ہو، تو یہ اس کی
حسن و خوبی پر دلالت کرتا ہے. اس لیے گویا اپنے گھوڑے کی شرمگاہ کی کشادگی کو بتلا کر اور دم کی لمبائی کو بتلا کر کے اس کی فضیلت بیان کر رہا ہے، حسن خوبی بیان کر رہا ہے. ذلیل اسی کا یہ بھی بدل ہے اسی سے ہی، قید العوابد سے، یعنی ایسا طاقتور پسلی والا گھوڑا کہ جب تم اس کو پیچھے سے دیکھو گے، سدا فرض جواب ہے اس کا، جب تم اس کو پیچھے سے دیکھو گے تو وہ اپنی کشادگی کو بند کر دیتا ہے، مسدود کر دیتا ہے. بضافن ایسی طویل دم کے ذریعے، ضافن من طویل، ایسی طویل دم کے ذریعے جو زمین سے تھوڑی فوق تصغیر، زمین سے تھوڑی اوپر، یعنی لٹکی ہوئی چلتی، اتنی لمبی دم ہے، زمین سے تھوڑی اوپر ہے. لیس باعذلی، جو عیبدار نہیں ہے. تو یہ انشاءاللہ العزیز یہ 8 شعر ہو گئے تقریباً. اب اس کے بعد جو باقی جو 4 بچے وہ کل پڑھائے جائیں گے.